دوستو، اردو ایکشن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا خادم اردو انصار الحسن صدیقی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس سے پہلے کہ اپنی خبروں کا آغاز کروں، آپ کے بیچ میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بات کسی چندے دھندے مدد کی نہیں ہوگی، بات کسی ہمدردی کی بھی نہیں ہوگی۔ بات صرف اتنی ہوگی، ایک درد دل ہے، اور وہ درد دل میرا، آپ کا، ان کا، ان کا، سب کا ہے۔ بھلے ہی وہ لوگ جو آج حکومت کا حصہ ہوں لیکن مسلمان ہیں، بھلے ہی وہ لوگ جو اعلیٰ افسر ہوں جن کی 3-4 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو لیکن وہ مسلمان ہیں، بھلے ہی وہ پینشنر جن کی 1 لاکھ روپے پینشن ہو لیکن وہ مسلمان ہیں، بھلے ہی وہ بزنس مین جن کے لاکھوں کا انکم ٹیکس جاتا ہے لیکن وہ مسلمان ہیں، بھلے ہی وہ سیاسی لوگ جو کھادی کا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو پارٹی کا لیبل لگاتے ہیں مگر وہ مسلمان ہیں، کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو آج کیا حالت ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ چاہے ایک ڈاک ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگنا ہو، ریل کا ٹکٹ لینا ہو، ریل کا سفر ہو، کسی پوسٹل آرڈر پر ریسیونگ مہر لگوانا ہو، کن حالات سے آج یہ قوم اور ملت گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں۔ یقین مانیے ان کو ایک دن مسلمان ہونے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ان کی شکایت بھی یہ ہے کہ قوم ان کا سپورٹ نہیں کرتی۔ ان سیاسی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ قوم ہمیں ووٹ نہیں دیتی، انڈسٹریل لوگوں کی کہنا یہ ہے کہ قوم ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے، افسروں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں۔ یہ بات کہیں اور جاتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آج دیش کے جو حالات ہو گئے ہیں، وجہیں جو بھی ہوں، لیکن آج ہم جن حالات کے شکار ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا اگر کوئی حل اگر ہے بگڑے ہوئے حالات میں، وہ بگڑے ہوئے حالات بھی آپ سے واقف ہیں۔ ایک بزرگ کی عزت کو تار تار کرنے سے لے کر ایک مسافر مسلم بچے کی ماب لنچنگ سے لے کر چلتی ٹرین میں ایک عورت کی، مسلم عورت کی آبرو ریزی سے لے کر ہمارے آقائے دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تک مسلسل ہو رہی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں۔ سنسد کے اندر ہماری شریعت پامال ہو رہی ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا سوائے بیرسٹر اویس الدین اویسی کے علاوہ۔ خیر، چھوٹے وقت میں، تھوڑے وقت میں مجھے جو کچھ کہنا ہے، سب کا یہی کہنا کہ کیا کیا جائے۔ ہر طرف بے چینی اور پریشانی کا معاملہ ہے، کہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ پھر اس پر یہ ہے کہ
ہمارے سیاسی لوگ چھوٹے چھوٹے مفاد کو لے کر ہمیں 70 سال سے حالات کا شکار بنا رہے ہیں۔ کچھ سال ہمیں کانگریس نے، کچھ سال ہمیں سیکولر پارٹیوں نے، کچھ دنوں اس بی جے پی نے بھی، سب نے مل کر ہم کو ٹھگا۔ آج یہ شکایت ہے کہ ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آج میڈیا میں ہماری کوئی خبر نہیں آتی، اور آتی بھی ہے تو کیسی آتی ہے یہ ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ لیکن اب یہاں بات آتی ہے جواب دہی کی کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر آج ہماری سیاسی پارٹی کو یہ الگ ہوتی، اگر آج ہمارے منہ سے اسد الدین اویسی بیرسٹر کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کٹوا پارٹی ہے، یہ ووٹ کاٹنے والا شخص ہے، یہ دلال ہے، یہ بی پارٹی ہے، تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اگر 2، 5، 10 بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ممبر آف پارلیمنٹ لوک سبھا میں ہوتے تو یہ وقف ووٹ کا معاملہ جو آج جے پی سی میں تک پہنچا، یہ نہیں پہنچ پاتا، کھل بھی نہیں پاتا۔ اور بھی صورتحال ہے۔ اگر آج آپ کا ایک میڈیا ہاؤس ہوتا، اگر میری قوم کے لوگ ایک روپیہ، آج چائے 10 روپے کی ہے، یہ میرے پاس چائے ہے، 10 روپے کی چائے، ایک روپیہ اکٹھا کرتے تو آج تک زی نیوز، انڈیا ٹی وی سے بڑا میڈیا ہاؤس ہوتا، اس میں آپ کی خبریں ہوتی، پھر کوئی آدمی آپ کی شریعت پہ انگلی نہ اٹھاتا، کوئی آپ کی ماں بہنوں کی عزت آبرو ریزی کو کھول کر نہیں بتاتا۔ منی پور کی جو غیر مسلم بہنیں ہیں، بہرحال انسانیت کے ناطے ہم ان کی مدد کرتے، ہم ہمارے دلت بھائیوں کی مدد کرتے، لیکن نہیں ہے۔ پھر ہماری یہ امید کہ وہ ہمارے فیور میں کچھ بولیں گے، تو کیوں بولیں گے؟ کیونکہ ان کو ٹی آر پی بڑھانا ہے۔ اس لیے ان کا مقصد ہی صرف اور صرف ہمارے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ آج جتنے ہندی اخبارات ہیں، میں خود ایک ہندی اخباروں سے جڑا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں کی پالیسیاں کیا ہوتی ہیں۔ وہاں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شک شبے کا آدمی بھی کہیں آ جاتا ہے تو اس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا کوئی اخبار نہیں ہے، کوئی آپ کا نیتا نہیں ہے۔ یہ باتیں سب کہتے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ ان سب کے لیے ایک شروعات میں نے بھوپال سے کی ہے کہ آپ اپنی، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ لفظ بولوں گا تو بہت سارے لوگ، نام و نہاد مسلم پارٹیوں کے لوگ، جیسا بیرسٹر اسد الدین اویسی کو کہتے ہیں ایسے مجھ کو بھی کہیں گے کہ صاحب وہ کسی کے کہنے میں آ گئے، بی پارٹی، سی پارٹی، ڈی پارٹی، جو کہنا کہیے، کیونکہ تہمت لگانا میری قوم کے لوگوں کا، اور قوم کے وہ لوگ جن کے پاس بہت وقت ہے اور بہت بھلاوے میں ہیں اور بہت بہکاوے میں ہیں، 70 سال سے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور آتے ہیں۔ ایک کھجور پر، ایک رومال ڈالنے پر، ایک ٹوپی لگوانے پر، ٹوپی لگا کے وہ لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن ٹوپی لگاتے ہیں، اور جب نہیں لگاتے ہیں تو اس پر تنقید کرتے ہیں کہ ہماری ٹوپی نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ بات پھر اور کہیں چل کے کروں گا میں، لیکن آج کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بننے جا رہے ہیں، ہاں، اردو میں بھی اور ہندی میں بھی، اور ہم ایسی کوئی خبر جو قوم اور ملت کے نقصان کے لیے ہو، ہم ایسی کوئی خبر نشر نہیں کریں گے۔ ہم اتحاد اور قومی اتحاد، قومی بھائی چارہ اور مائنرٹیز اور دلت اور جو بھی پریشان ہے، اس مظلوم کی آواز کو اٹھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کو ناگوار گزرے گا، لیکن مجھے بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں روز حشر میں اللہ اور رسول کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ پروردگار عالم اور یا رسول اللہ، میرے آقا، میں نے یہ پہل کی تھی لیکن میری قوم نے نہیں مانا۔ کم سے کم
آپ یہ تو احساس کریے، آپ یہ کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کٹ جائیں گے اور سیکولر طاقتوں کو فائدہ نہیں ہوگا اور فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہوگا؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی جواب داری دنیا میں بھی ہے اور اللہ کے یہاں بھی ہے کہ آپ کس کے حمایت میں تھے؟ ان لوگوں کے حمایت میں تھے جنہوں نے ہمارے اوقاف کو کھا لیا، ان لوگوں کی حمایت میں تھے جو ہماری مسجدوں کو کھا گئے، ان کی حمایت میں تھے جنہوں نے ہماری حالت سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق زیرو پہ لا دی، رنگناتھ مشرا کی رپورٹ کے مطابق ہمیں کہاں سے کہاں کر دیا۔ ان کی حمایت میں تھے، گودی میڈیا کی حمایت میں تھے، سیکولر نام و نہاد لوگوں کی برگلانے میں تھے، کہاں تھے؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ جس طرح سے دنیا کا پس منظر ہے اور ہر دن جو خبریں آ رہی ہیں، ہر دن انسان قیامت کے قریب پہنچ رہا ہے، ہر پل مسلمان کا بہت ہی مشکلوں میں گزر رہا ہے، جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی امید کی کرن کہیں سے نظر اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے اعمال اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کم سے کم اپنی وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کہیں کچھ ہو، یہ بہت ممکن نہیں ہے کہ نئے سرے سے کچھ کام ہو، لیکن کم سے کم ایک انسان، ایک دیوانہ جس کا نام اسد الدین اویسی ہے، ایک ایسا انسان جو دن میں پورے ہندوستان کے مسلمان مظلوموں کی معلومات رکھتا ہے، ایک وہ انسان جس کا فون ریسیو ہوتے ہی ہر اس انسان کی مدد کرتا ہے جو جہاں تک کر سکتا ہے، ایک وہ انسان جو کہ ہر شریعت پہ کوئی بھی بات اٹھتی ہے تو سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے، اس کو آپ کب تک بی ٹیم کہو گے؟ جو آدمی 3 بجے اٹھ کے اللہ کے حضور میں روتا بھی ہے، جو وقت نماز ہونے پر اپنے پروگرام چھوڑ دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے در پہ جا کے دعا کرو کہ اگر میں کسی کا ایجنٹ ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے، تو کسی کی بات پر تو یقین کرنا ہوگا، یا ان لوگوں کی بات پہ یقین کریں جن کی بات پہ یقین کرتے ہوئے 70 سال ہو گئے، جن کا سب کا نمونہ ایک سا رہا، کسی نے بند مٹھی سے مارا اور کسی نے کھلی مٹھی سے مارا، جس کے نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ کی جواب دہی، روز حشر کی جواب دہی اور آج کے حالات ان میں تبدیلی لانا ہے تو اسد الدین اویسی کو اپنا رہنما ماننا ہی پڑے گا، اور کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسری میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا جو میرا پلیٹ فارم ہے، آپ سے کوئی چندہ نہیں، کوئی دھندا نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہمیشہ آپ کی حمایت کے لیے کھڑے رہیں گے، کسی بھی معاونت کے ہم آپ کے امیدوار نہیں ہیں، کسی بھی طرح کے وگیاپن کے، کسی بھی طرح کی ہیلپ کے ہم آپ سے گزارش نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے میڈیا پلیٹ فارم کو، ایکشن اردو کو، ایکشن پلیٹ فارم کو، سوشل پلیٹ فارم کو، اور اس آواز کو، تاکہ ہمارا یہ مشن کامیاب ہو سکے اور ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک ہمیں پہنچانا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہماری مساجد سے تعلق رکھتی ہیں، مدرسوں سے تعلق رکھتی ہیں، امام مؤذنوں کے تنخواہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور بھی ایسی سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وقف کا ہے، وقف جائیدادوں کا ہے، اس کے تعلق سے ہم بہت سی افواہیں نہیں پھیلائیں گے، سچائی سامنے لائیں گے، حکومت کے سامنے لائیں گے، اور مرکزی حکومت کے سامنے لائیں گے، عدالت کے سامنے لائیں گے، اور سب سے بڑی اللہ کی عدالت کے سامنے لائیں گے اس کو کہ پروردگار یہ معاملہ ہے۔ تو یہ آپ کا فرض ہے، اب میں بری ذمہ ہوں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ کی جواب دہی دنیا میں بھی ہے اور روز حشر بھی ہے۔ میں کھڑا رہوں گا اللہ کے حضور میں کہ
پروردگار میں نے اپنی جو وعدہ تھا وہ پورا کیا، لیکن میری قوم نے مجھے مانا یا نہیں مانا، یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ اب میں اگلے ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو خبر سے آگاہ کراؤں گا، یہ میری پہلی گزارش ہے۔ اردو ایکشن زندہ باد۔